اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الشيخان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، جمبو سر بہت لمبے زمانے کے بعد آیا. 30 یا 32 سال سے مولانا ایوب یہ تقریر، بیان، وعظ لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک سبق ہے جو مجھے بھی یاد کرنا ہے، آپ کو بھی یاد کرنا ہے. تو 30-32 سال میں مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ جمبو سر میں تیسری یا چوتھی مرتبہ آنا ہوگا. 30-32 سال میں تیسری چوتھی مرتبہ. زیادہ بولے جاوے کم بولے جاوے؟ بہت کم بولے جاوے. لگتا میں جمبو سر میں کھاتا زیادہ ہوں گا، اس لیے لوگ دعوت نہیں دیتے. آج تو کھانا بھی بہت کم کھایا میں نے کہ آئندہ جلدی جمبو سر والے واپس بلائے. اللہ جو کھلانے والا گھر تھا شاید محمد بھائی کا تھا نا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بہت سکون دیا، بہت اطمینان دیا، بہت آرام دیا، بہت اچھا کھلایا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ثمار عطا فرمائے. خیر، جنت کی بات آ گئی تو میں ایک بات آپ سے پوچھوں، پھر بات آگے کریں گے. اپنے کو جنت میں جانا ہے بھائی؟ یا تو ہاں بولو یا منع کرو. آپ نے تو ایسا ہاں بولا جیسے میں نے آپ کی شادی یا نکاح قبول کروایا. مولانا ایوب یہ سوال ہے نا، جنت میں جانا ہے. جب میں یہ سوال بروڈا میں کرتا ہوں یا احمد آباد میں خاص کر کے کرتا ہوں تو یوں ہاتھ اٹھاتے ہو گئے تھے، او مولانا جانا ہے جانا ہے. سورت میں بھی جب وہ لمبایت والے ایریا میں چلا جاؤ نا اور وہاں صرف اتنا کہوں کہ جنت میں کس کو جانا تو کتنے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے گودرا میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں جانا ہے جنت میں جانا ہے. یہاں میں نے دیکھا بہت کنجوس. جانا ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرو نا. جانا ہے سب کو، جانا جنت میں جانا. آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی. کتنی؟ یہ میری انگلیاں دیکھو کتنی، 8. اس میں پہلی 7 جو ہے نا، پہلی 7 اللہ نے کیسے بنائی؟ کن فیکون. کن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا او پہلی جنت میں نے بنائی، دیکھو دیکھو. اور فرشتوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اللہ واہ 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 کیا جنت آپ نے بنائی. اللہ نے فرمایا دوسری دیکھو اس سے بھی اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اور اللہ کیسے بناتے تھے؟ کوئی دیر نہیں، کن. بولو کن یعنی جنت بن جا. وہ جنت بن گئی. سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہ اسی طرح بناتے ہیں. بولو اللہ اسی طرح بناتے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا آرڈر، میرا حکم، مجھے کچھ بھی بنانا ہو اللہ فرماتے کن ہو جا فیکون. بولو ہو گیا. تو اللہ نے پہلی جنت بنائی، دوسری بنائی، اور دوسری بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھو دیکھو. فرشتوں نے کہا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا تیسری اس سے اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. پھر چوتھی اس سے اچھی، 5ویں بولتے جاؤ اس سے اچھی، 6ٹھی اس سے اچھی، 7ویں اس سے اچھی، اور سب بناؤں گا کن فیکون. کن فیکون اللہ نے بنائی. جب 8ویں جنت کا معاملہ آیا نا، سب سے آخری والی، سب سے اونچی والی، اللہ نے فرمایا اب کن فیکون نہیں، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں کن فیکون. 8ویں کا معاملہ آیا، اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. بولو سبحان. اب اللہ کے ہاتھ کیسے؟
کسی کو نہیں معلوم. کما یلیق بجلالہ و شانہ، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ کے ہاتھ مبارک کیسے. مگر 8ویں جنت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. تو اندازہ لگاؤ ساری جنتیں کن فیکون، اور 8ویں جنت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. یہ جنتیں کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ بولو نا کتنی ہو گئی؟ 8. نام تو آپ کو معلوم ہوں گے سب کو، 8 جنتوں کے نام معلوم ہوں گے. بھائی معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں معلوم ہے. کتنا عجب معاملہ نا، جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ ہی نہیں معلوم ہے. آج اگر میرے کو جمبو سر آنا ہو اور میں کہوں کہ جمبو سر کہاں ہے، میرے کو تو معلوم نہیں. کوئی میرے کو کہے گا پاؤلی بیٹھ جا. جب جمبو سر دعوت ملی تو ایڈریس تو معلوم کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ 2-4 کو پوچھا ہوگا کہ نہیں پوچھا ہوگا؟ میرے کو پاؤلی کہتے، لے جمبو سر بیان کرنے جانا ہے اور ایڈریس معلوم نہیں. تو ہم کو جنت میں تو ہمیشہ کے واسطے جانا ہے اور اس کا ایڈریس معلوم، تو ہم پاؤلی کے پاؤلے. چلو میں آپ کو 8 نام بتا دوں. نہیں سنیں گے؟ سب سنیں گے انشاءاللہ، انگلیوں پر گنیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی، نام جنت رکھا. سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی ہے؟ عورتیں بھی میں نے سنا کہ گھر میں سن رہی ہے، لیکن وہ سبحان اللہ زور سے نہیں بولے، ان کی آواز پردہ ہے. بولو ان کی آواز، آپ لوگوں کی آواز میں کوئی ڈاؤٹ واؤٹ تو نہیں؟ تو پھر بلند آواز سے بولو نا بھائی، ساتھ میں بولو نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی، جنت النعیم. سب جنتوں کے نام قرآن میں. پہلی جنت، دوسری جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی، جنت عدن. بولو جنت عدن. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے چوتھی جنت بنائی، جنت الخلد. اللہ نے 5ویں جنت بنائی، جنت سلام. سبحان اللہ بولتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی، جنت المقامہ. اللہ نے 7ویں جنت بنائی، جنت المأوى. یہ 7 جنتیں ہو گئی کن فیکون. بولو کن فیکون. لیکن جب 8ویں جنت، سب سے اونچی والی جنت اللہ کو بنانا، اللہ نے فرمایا فرشتوں میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اور اللہ نے بنائی اور اس کا نام رکھا جنت الفردوس. ہو گئی نا 8 جنتیں ہو گئی نا. اس میں 8ویں جنت کون سی؟ جنت ہمارے نبی. بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 جنتوں میں گئے. ہاں معراج کے موقع پر ہمارے نبی پہلی جنت میں بھی گئے، پھر جنت النعیم میں بھی گئے، جنت عدن میں بھی گئے، جنت خلد میں بھی گئے، جنت سلام میں بھی گئے، جنت مقامہ میں بھی گئے، جنت ماوا میں بھی گئے. اور ہمارے نبی جنت الفردوس، جب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں، تو ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا، اللہ کیسی جنت؟ جنت کیسی جنت؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت ایسی جنت آج تک آنکھوں نے دیکھا نہیں. بولو آج تک آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور دل نے کبھی سوچا نہیں. آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل نے سوچا نہیں، ایسی جنت. تو ہمارے نبی نے اللہ کو ڈائریکٹ پوچھا، کیونکہ اللہ قریب ہمارے نبی کے. ہمارے نبی نے ڈائریکٹ پوچھا، اللہ جنت الفردوس اپنے ہاتھوں سے بنائی، اللہ کس کو دینے والا؟ بولو اللہ. وہ بعد میں ہم جواب سنیں کہ اللہ کس کو دینے والے. لیکن پہلے میں آپ کو پوچھوں، جنتیں کتنی بنائی اللہ نے؟ یہ جمبو سر والوں کو کس میں جانا ہے؟ سوچ کے بولو، کوئی جلدی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑا سوال ہے. کس میں جانا ہے؟ 8 ہے 8. ہاں آواز نہیں آ رہی آپ کی؟
فردوس، وہ پہلی میں نہیں جانا اپنے کو؟ اچھی نہیں ہے وہ؟ ارے پہلی جنت جو ہے نا، پہلی جنت مولانا ایوب، ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول وہ پہلی جو جنت ہے وہ کیسی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑائے 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 دوڑائے، 100 سال گھوڑا دوڑائے، ابھی پہلی جنت کا ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پہلی جنت کا یہ عالم ہے تو وہ 8ویں والی جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، کیا نام؟ اب میرے کو بولو کس میں جانے کا ہے بھائی؟ ایک دم سچا سچا بولو ہاں، یہ پہلی دوسری تم کو تو بالکل جمتی نہیں ہے۔ کس میں جانے کا ہے؟ 8ویں میں جانے کا ہے فیصلہ؟ کیوں؟ اپنی نماز پوری ہو گئی، اپنا سب کام پورے ہو گئے، 8ویں میں جانے کا۔ لیکن قربان جاؤ ہمارے نبی کے صدقے طفیل، بولو صلی اللہ ہو، ساتھ میں بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے جب پوچھا اللہ جنت الفردوس جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی آپ کس کو دینے والے؟ اللہ نے فوراً جواب دے دیا، اے میرے مصطفیٰ تیری امت کو دینے والا۔ معلوم ہوا کہ جو سب سے بڑی والی جنت ہے نا جنت الفردوس، وہ کس کو ملنے والی؟ وہ اپنی جے، وہ کس کی ہے؟ ہماری ہے، ہماری ہے، آپڑی چھے۔ کون سی جنت؟ جنت معلوم ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ لکھ کر دوں گا کہ جنت الفردوس دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا۔ اللہ نے، بولو بولو، اللہ نے قرآن میں پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے یہ سب بندے اور بندیاں کلمہ پڑھنے والے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں، اچھے عمل کرنے والے بندے بندیاں، اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ اس جنت میں ہوگا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بولو جنت اور اللہ فرماتے ہمیشہ رہے گا، بولو۔ اللہ کہتے نہ ہٹے گا نہ ہٹایا جائے گا، وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ۔ اللہ فرماتے وہ جنت الفردوس میں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے۔ کتنی بڑی ہوگی کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جب نبی نے کہہ دیا نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے نہ دل نے سوچا ہے، وہ جنت کیسی جنت ہوگی، لاکھوں کروڑوں ابجوں جمبو سر اس میں جمع ہو جاوے پھر بھی وہ جنت کا مقابلہ نہ ہو سکے۔ میرے دوستو ایک بار ہم اس میں جائیں گے تو باہر نکلیں گے؟ ہٹیں گے؟ ہٹائے جائیں گے؟ نکلیں گے؟ نکالے جائیں گے؟ ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنی ہے۔ ہم کسی اور کی زمین پہ قبضہ کر گئے، کسی اور کی وراثت پہ قبضہ کر گئے، کسی اور کے کھیت پہ قبضہ کر گئے، ہم نے دوسروں کا نہیں چھوڑا تو وہ تو اللہ خود کہتا ہے کہ تیری ہے۔ چلو جانا ہے جنت میں جانا ہے؟ ہاں بول دو، ایک بار بول دو، جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ ہم بھی جاوے، ہماری بیوی بھی جاوے، جاوے ہماری بیوی۔ مولانا ایوب صاحب، میں جب ڈیوزبری میں تھا نا، انگلینڈ میں تھا، تو وہاں میرے کو وہ زمانے میں، ابھی نہیں اب تو میں بوڑھا ہو گیا، وہ زمانے میں ٹاپک دیتے تھے مولانا آپ کو یہ ٹاپک پہ بیان کرنے کا۔ تو ایک دن میرے کو ٹاپک دیا جنت اور کہا کہ 3 دن تک اسی پہ بیان کرنے کا۔ وہ 3 دن تک میں جنت جنت پہ بیان کیا۔ تیسرے دن ایک جوان میرے پاس آیا اور میرے کو آ کر کہتا ہے کہ مولانا 3 دن کا آپ کا جنت کا بیان پورا ہو گیا؟ میں نے کہا پورا ہو گیا۔ تو میرے کو کہتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا۔ میں نے کہا کروانے والا کون؟ اللہ۔ پھر میرے کو دھیرے سے پوچھتا ہے مولانا آئی وانٹ ٹو آسک یو ون کویسچن، مجھے کہتا ہے مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اب میں نے اس وقت اتنا گھبرایا، میں نے کہا کہ بھائی دیکھ تو سوال پوچھے گا، جواب آتا ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی لوکل مفتی سے پوچھ لینا، میرے کو سب جواب آئیں گے
نہیں تو کہتا نہیں مولانا آن یور سبجیکٹ، آپ کے سبجیکٹ پر میرے کو سوال پوچھنا. میں نے کہا جو بھی ہوئے میرا سبجیکٹ نہ ہوئے کیا سوال ہے؟ تو مجھے کہتا میرا سوال ہے مائی وائف ول انٹر ان پیراڈائز. سمجھے آپ لوگ؟ یعنی میری بیوی جنت میں جائے گی؟ تو میں نے کہا آف کورس وائی ناٹ. میں نے کہا ہاں جائے گی، ہم کلمہ پڑھے ہم جنت میں جائیں گے، ہماری بیویوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری جمتی نہ جمتی وہ الگ بات ہے، لیکن کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا انہوں نے بھی پڑھا. اگر وہ قصور والی تو ہم اس سے زیادہ قصور والے. میں نے کہا ہم جنت میں جائیں گے وہ بھی جنت میں. معلوم ہے مولانا ایوب وہ جوان اتنا غصے ہوا، غصے میں اٹھا مجھے کہتا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت. کہا میرے کو جنت میں جانا ہی نہیں. میں نے کہا بیٹھ کیا ہوا، کیا کیوں نہیں جانا؟ کہا ادھر بھی کٹ کٹ وہاں بھی کٹ کٹ، کیا جا کے کرے جنت میں. خیر اپنے کو تو جانا ہے نا جنت میں. پھر آگے کیا ہوا اب میں وہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، پورا جنت پہ ہی بیان ہو جائے گا. میں تو اس وقت جمبو سر میں اس لیے آیا ہوں کہ معلوم نہیں بعد میں کبھی آنا ہوئے نہ ہوئے. آج فائنل بات کر کے جاوے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی قسم میں سب کو کہوں گا 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ. بہت ٹھنڈے بھائی جمبو سر نہیں آؤں گا میں. میرے کو پہلے معلوم ہوتا تو کھا کے مولانا ایوب آپ کو کرسی دے کے چلا جاتا. کیا جواب ہی نہیں دے رہے بھائی. کم سے کم ہاں نہ تو بولو. ایک ہی بیوی ہے نا. ٹینشن میں جواب ہی نہیں دے رہے بھائی. کتنے کام کرنے کا ہم کو آج فیصلہ کرو کتنے کام. قسم پروردگار کی مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر کے پاس بیٹھا ہوں، علماء کے بیچ میں بیٹھا ہوں. یہ 3 کام کر لو وداؤٹ حساب کتاب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، ڈائریکٹ جنت کتنے کام کرنے کا 3 کام، جس میں سب سے پہلا کام جو ہے ہمارے پاس مگر ادھورا ہے. پہلا کام دل میں یقین بنا لو کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. زبان پہ نہیں، زبان پہ تو ہم سب کہیں گے بھائی کس سے ڈرتے ہو؟ اللہ. کھلانے والا کون؟ اللہ. پلانے والا کون؟ اللہ. پہنانے والا کون؟ اللہ. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو دل میں اتارو اور ایک یقین بناؤ کہ جو ہوا وہ بھی کرنے والا اللہ، جو ہو رہا ہے وہ بھی کرنے والا اللہ، اور کل کیا ہوگا نہیں معلوم مگر کرنے والا کون؟ اور قسم اللہ کی اللہ ایسا کرتے جو ہماری عقل میں بھی نہ آئے. ایک بات یاد آ گئی آپ کی برکت سے سنا دوں. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ پیار محبت سے کہہ دو. یہ آپ کو معلوم ہے ابھی میں شروع میں تھوڑا ہنسایا آپ کو، آپ لوگ ہنسے بھی. ارے ہاں بولو نا ہنس. ہم کو ہنسنے کی طاقت بھی نہیں ہے. 27ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہنسنے سے پہلے ہمارے یہ ہوٹ ہے نا، ہوٹ پرمیشن لیتے ہنسے. اوپر والا کہتا ہے ہنس لو تو ہم ہنس لیتے، جس دن روک دے گا ہنسنا بھی مشکل ہو جائے گا. ہنسانے والا کون؟ رلانے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہنسانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. رلانے والا کون؟ اللہ ہی. زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. موت دینے والا کون؟ اللہ ہی. بولو نا سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ. پڑھو میرے ساتھ میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اعلان کر دے ہم سب کا اللہ ایک. پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ اللہ الصمد. وہ کسی کا محتاج، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. لم یلد، بولو لم یلد ولم یولد. اللہ نہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے، نہ جنے گئے. ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے ہم سب کا پیدا کرنے والا
ایک واقعہ سنا دو، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ 3 کام ہم کو کرنے، پہلا کام بہت پکا کر لے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا، حضرت عزیر، سنا؟ اللہ کا حکم آیا، اور نبی وہ نبی ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی، اللہ کا حکم آیا اپنی سواری تیار کرو، اللہ کا حکم آیا اپنی سواری۔ اس زمانے میں سب سے اچھی سواری سمجھی جاتی تھی گدھا، جس کو عربی میں کہتے ہیں حمار، بولو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حمار، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گدھا، لیکن وہ زمانے کا گدھا بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہوگا، اچھا خاصا تنومن طاقتور ہوتا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو کہا اچھی سواری تیار کرو۔ حضرت عزیر نے اپنا گدھا یعنی اپنا حمار اچھی تیاری کی۔ اللہ نے کہا کھانا لے لو، کھانا لے لو، چند دن کا کھانا لے لو، چند دن کا پانی لے لو، اچھے اچھے کپڑے لے لو، کیونکہ میرا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے بہت دور، قسطنطنیہ، یہاں سے بہت دور سفر پہ جانا ہے، جاؤ حضرت ادھر جاؤ، بس اللہ کا حکم ملا۔ وہاں بیوی کو پوچھنے کا تو یہ تو ہم لوگ یہ کہ میں پوچھ کے آتا ہوں، اللہ کا حکم آ گیا، بس حضرت عزیر علیہ السلام تیار، اپنی سواری تیار، سواری پہ چند دن کا کھانا تیار، چند دن کا پانی تیار، اپنے کپڑے تیار، ایک اچھا خاصا بیگ تیار، اور لیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام چلے ایک بستی میں چلے گئے، بولو ایک بستی، کوئی قریہ، کوئی دیہات، کوئی گاؤں میں چلے گئے۔ اب وہ گاؤں میں حضرت عزیر پہلے بھی آئے تھے، تو وہ گاؤں کے اندر بہت اچھا تھا، چھوٹی مارکیٹ تھی، کچھ گھر تھے، کچھ دکانیں تھی، ہاں، لیکن ابھی حضرت عزیر یہ بستی میں آئے، وہی بستی میں آئے، نہ انسان، نہ جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی، وہاں قبرستان بھی دیکھو تو اجڑا، معلوم نہیں کون کب مرا، کون دفن ہوا، مرد تھا، عورت تھی، خاندان کون سا، قبیلہ کون سا، کچھ معلوم نہیں، یعنی بالکل بے آب و گیا علاقہ، نہ وہاں انسان ہے، نہ جنات ہے، نہ چرندے، نہ درندے، نہ پرندے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے، سواری تو تھی، کھڑے ہو گئے، کہا اللہ یہ تو ایک بستی تھی، پوری ایک بستی تھی اللہ، یہاں نہ انسان، نہ جنات، نہ چرندے، نہ درندے۔ اور حضرت عزیر نے کہا اللہ میں قبرستان دیکھتا ہوں، یہ قبرستان کا حال تو دیکھو، ساری قبریں اکھڑ گئی ہے، کہاں یعنی بوسیدہ ہو گئی ہے، سڑ گئی ہے، ہڈی ہو گئی ہے، گل گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت عزیر نے کہا اللہ معاف کرنا، مگر کہنا چاہتا ہوں ان کو زندہ کیسے کرو گے؟ یہ سب مر گئے، کب مرے وہ بھی نہیں معلوم، اور یہ مرد مرا کہ عورت مری کہ خاندان والا مرا، قبیلے والا مرا، انسان کہاں، جنات کہاں، چرندے کہاں، درندے کہاں، پرندے کہاں، اللہ آپ سب کو زندہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ سب کو زندہ کرنے کا، بال بھی دینے کا، ہاتھ بھی دینے کا، ناک بھی دینے کا، کان بھی دینے کا، ہونٹ بھی دینے کا۔ اللہ یہ آپ سب کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے عزیر اترو۔ کس پر بیٹھے تھے؟ سواری پر، حمار پر۔ اللہ نے کہا اترو، اتر گئے، کہا سو جا۔ حضرت عزیر نے کہا اللہ سونے کہاں کا، سو جا۔ حضرت عزیر سو گئے، میرے پیارو حضرت عزیر سو گئے، اللہ نے 100 سال تک سلا کے رکھا۔ جیسا کہو اللہ نے موت ہی دے دی، سلا دیا یا موت دے دی، کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، عزیر اٹھو۔ اب حضرت عزیر بہت لمبی سوئے تھے نا بھائی، بہت لمبی نیند نکالی تھی، تو آدمی جب بہت لمبا سو کے اٹھتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسا یوں آنکھوں کو ملے گا، یوں کہے گا میں کہاں ہوں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے، آپ لوگ مت کرنا، بیوی کو مت پوچھنا تو کون، جھگڑا ہو جائے مولانا ایوب صاحب، ادھم مت جاوے، بیوی کو پوچھے کہ تو کون۔ کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی نیند میں سے تھکا، اب یہ تو 100 سال سینچوری جو ہم میں سے کوئی نہیں مارنے والا، وہ سینچوری، اور اٹھے یہ آنکھوں کو ملتے کہتے اللہ میں کہاں ہوں اللہ۔ اللہ نے کہا کہاں ہو بات کی بات، پہلے بتاؤ کتنا سوئے؟ تو کہا اللہ ایسا لگتا اللہ 12 گھنٹے۔ اللہ نے کہا 12 گھنٹے؟ کہا نہیں اللہ ہو سکتا اللہ 24 گھنٹے ہے۔ اللہ نے کہا 12-24 کی بات مت کرو، 100 سال کے بعد اٹھے ہو۔ کتنے سال کے بعد اٹھے ہو؟
100 سال کے بعد اٹھے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو سب یاد آنے لگا. اللہ تعالیٰ ہی دماغ میں ڈال. ہاں اللہ میں یہ بستی میں آیا تھا, یہاں کچھ نہیں تھا, نہ انسان نہ جنات نہ چرند نہ درند نہ پرند, لیکن اللہ یہاں تو سب آبادی ہو گئی. اللہ سب آبادی ہو گئی, اللہ سب آبادی ہو گئی. تو اللہ نے کہا ہو ہی جاوے, 100 سال کے بعد اٹھے ہو. کتنے سال کے بعد اٹھے ہو؟ 100 سال کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اس کے بعد کہا اللہ 100 سال کے بعد اٹھا ہوں, بہت بھوک لگی اللہ, بہت بھوک لگی. تو اللہ نے فرمایا کھانا تو لے کے آئے تھے نا گھر سے کھانا لائے تھے نا, وہ رکھا ہے وہاں پر, اور پانی بھی تو لائے تھے گھر سے, وہ بھی رکھا ہے وہاں پر. تو کہا اللہ 100 سال میں تو کیسا بدبو آتی ہوگی. ہمارے فریج میں لائٹ نہیں ہوئے تو فریج بھی کام نہیں کرتا, اور اندر کی مٹھائی جو ہے وہ بدبو مارنے لگتی ہے. تو کہا اللہ 100 سال کے اندر تو کیا اس پہ بدبو آئی ہوگی. اللہ نے فرمایا میرا عزیر, جس نے تجھے سلامت رکھا ہے اس نے تیرا کھانا بھی سلامت رکھا ہے. تیرا کھانا ویسا کا ویسا گرم گرم ہے, اور پانی ویسا کا ویسا ٹھنڈا ٹھنڈا ہے. جہاں کھانا کھا لے, نہ کھانے میں بدبو ہے نہ پانی میں بدبو ہے, کیونکہ جو خدا تجھے 100 سال تک سلامت رکھے, کیا وہ اللہ تیرے کھانے پینے کو سلامت نہیں رکھ سکتا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کہ تو کھانا ویسا ہی گرم گرم, روٹیاں بھی گرم گرم. حضرت عزیر نے گرم گرم کھانا کھایا, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بولو پی لیا. اچھا پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھا, اللہ وہ میرا ایک سواری تھی کیا, حمار گدھا, وہ کہاں ہے؟ اللہ نے کہا ڈھونڈو کہاں ہے. اللہ 100 سال میں تو مر گیا ہوگا. اللہ نے کہا وہ دوسری گلی میں جاؤ, وہاں ہے دوسری گلی میں. تو حضرت عزیر نے تو کھا لیا تھا پی لیا تھا, اب تو کھانے کی بھی ضرورت نہیں, پینے کی بھی ضرورت نہیں, اور سونے کی تو بالکل ضرورت نہیں, کیونکہ 100 سال تو سوئے, اب کتنا سوئیں گے. تو حضرت عزیر وہاں دوسری گلی میں گئے تو زور سے چیخ ماری. کیوں چیخ ماری معلوم ہے؟ کیونکہ وہ جو ان کا جو گدھا تھا نا وہ پورا پھٹا ہوا, یعنی اس کا چہرہ کہیں اور, اس کا پیٹ کہیں اور, پیٹ میں سے پوری آنتیں نکلی ہوئی باہر, اس کے پاؤں کہیں, اس کا بدن کا ٹکڑا ٹکڑا ادھر ادھر پھیلا ہوا, ادھر ادھر پھیلا ہوا. تو کہا اللہ ہے تو صحیح میرا ہی ہے, یہ سواری میری ہے, مگر یہ تو پھول بھی گئی پھٹ بھی گئی. یعنی دیکھو اللہ نے کیسا ٹویسٹ کیا کہ عزیر کو سلامت رکھا, کھانا سلامت رکھا, پانی سلامت رکھا, اور گدھے کا حال ایسا کہ اس کے چتھڑے اڑ گئے, اس کے بدن کا ٹکڑا ٹکڑا اللہ نے الگ کر دیا. تو حضرت عزیر نے کہا اب میں کیسے اس پر بیٹھوں گا, اس کے تو پیٹ کی آنتیں بھی باہر نکلی ہوئی ہے, پورا بدن کا گوشت ٹکڑا ٹکڑا علیحدہ علیحدہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرا عزیر تو قدم بڑھاتا جا, میں اس کو جوڑتا چلا جاؤں گا. حضرت عزیر نے کچھ قدم بڑھائے, اللہ نے جوڑا, اور تیار وہی حمار, وہی پہلے والا گدھا تیار. حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اللہ نے فرمایا سوار ہونے سے پہلے بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو, سوار ہونے سے پہلے بتاؤ, کیونکہ 100 سال تم سلامت, 100 سال تمہارا کھانا سلامت, تمہارا پانی, اور یہ جانور جس کے چتھڑے اڑ گئے تھے, اللہ کہتے میں نے سیکنڈوں میں پورا جانور تیار کر کے تمہیں دے دیا, اب بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو. حضرت عزیر علیہ السلام سیدھے سجدے میں گئے اور کہا میں سمجھ گیا اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں, تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. حضرت عزیر نے اعلان کر دیا اے اللہ سب سمجھ میں آ گیا, تو قیامت میں کیسے زندہ کرے گا, قیامت میں کیسے سب کو اٹھائے گا, اللہ قیامت میں کیسے حساب کتاب لے گا, یہ پورے 100 سال کے اندر سب سمجھ میں آ گیا. اور اللہ یہ سمجھ میں آ گیا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. صحیح ہے کہ نہیں میرے پیارے دوستوں؟ یہ واقعہ آپ نے سنا, حضرت عزیر والا, حمار والا, گدھے والا واقعہ سنا آپ نے؟ ارے ہاں بولو نا, ہاں بولو نا, سنا نا آپ نے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, ہم کو نہیں معلوم ہوگا. ہاں ایسا نہیں کہ سب کو نہیں معلوم ہوگا, علماء کو ہمارے بڑے حضرات کو معلوم ہوگا, اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی حرف بحرف نقطہ بنقطہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں, پارہ نمبر 3, بولو پارہ نمبر 3, سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. ہم کو موبائل کا ایپیسوڈ معلوم ہوگا,
स्नैप चैटिंग, हाँ बोलो ना, ये मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा? हमको मोबाइल का सब मालूम होगा कि मोबाइल में जीना कैसे होता है। माना युब, माफ करना, हमारा जवान मोबाइल में इतना गंदा दिखता है, इतना गंदा नंगा दिखता है कि अगर कभी इसकी माँ अचानक आ जावे और इसका मोबाइल हाथ में से ले लेवे और माँ देखे कि मेरा बेटा क्या दिखता है, तो कसम खा के माँ कहेगी काश इस बच्चे को न पैदा किया होता तो अच्छा होता। जीना हमारे मोबाइल में, चोरी हमारे मोबाइल में, नंगागिरी हमारे मोबाइल में, ब्लैकमेल हमारे मोबाइल में, झूठ हमारे मोबाइल में, गीबत हमारे मोबाइल में, चुगली हमारे मोबाइल में, पबजी हमारे मोबाइल में, गंदे एपिसोड हमारे मोबाइल में, गेम खेलना हमारे मोबाइल में। और मेरे प्यारो, माफ़ करना, ये मोबाइल एक अल्लाह की नेमत है, इतनी प्यारी नेमत है कि अगर आपको दर्द से कुरान चाहिए तो बोलो मोबाइल में, दर्द से हदीस चाहिए तो मोबाइल में, फिक़ह का दर्स चाहिए तो मोबाइल में, अच्छी नज़म चाहिए, अच्छी नात चाहिए, ऐसा नज़म पढ़ने वाला जिसको हम जंबूसर में नहीं बुला सकते, लेकिन हमको सामने सामने उसकी नज़म देखना है तो मोबाइल में, नात देखना है तो मोबाइल में। और चलो दीन की तालीम तो है, लेकिन अगर हमको आज का ज्योग्राफी क्या है, आज का मैथमेटिक्स क्या है, आज का केमिस्ट्री क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का लॉजिक क्या है, आज की इंग्लिश क्या है, सब मोबाइल में। अगर ये मोबाइल का सही इस्तेमाल होता, वो मोबाइल जो हमको जहन्नम में ले जाने वाला, कसम अल्लाह की यही मोबाइल हमको जन्नत में लेकर चला जाता। लेकिन हमारे ये जवान सिर्फ मोबाइल में गंदगी इतना नापाक है। मैं हमारे सूरत में रांदेर में एक कब्रस्तान है मोरा भागल पर, जहाँ मेरी अम्मी मरहूमा भी है, मेरे अब्बा मरहूम भी है। मैं रोज़ अक्सर जाया करता हूँ, दुआ करो कि अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमाए। एक दिन मैं गया तो एक रांदेर के बहुत बड़े आलिम भी वहीं कब्रस्तान में थे। अब हमारी मुलाकात हो गई, कारी अहमद अली। मैंने भी कहा हज़रत आपकी तबीयत कैसी है? मुझे कहा यहाँ आता हूँ अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ख्याल आता है कि ये जो मोबाइल और इसका गलत इस्तेमाल, इसका गलत फॉर्मेट, शायद हमको मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जो मैंने वाकया आपको सुनाया, बोलो कहाँ पर है? और ये वाकया क्या बताता है? सब कुछ करने धरने वाला कौन? 100 साल के बाद उसी हालत में उठाने वाला कौन? और 100 साल में खाना खराब ना हो, पीना खराब ना हो, करने वाला कौन? और पूरे जानवर के इधर से उधर हिस्से करने के बाद उसको जोड़ने वाला कौन? अल्लाह। मेरे साथ में पढ़ो, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय खाविया अला उरूशिहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे वो पैगंबर हजरत उज़ैर को देखे, एक उजड़ी हुई बस्ती में चले गए। बोलो, एक उजड़ी हुई बस्ती में न इंसान, न जिन्नात, न चरिन, न दरिन, न परिन। और वहां जाकर हजरत उज़ैर ने क्या सवाल पूछा था? क़ाला अन्ना युह्यी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा। अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, अल्लाह ये सब कब्र में जो मर गए, सड़ गए, हड्डी हो गए, गल गए, सालों साल गुजर गए, अल्लाह इनको तुम जिंदा कैसे करोगे? अल्लाह ने क्या किया? इनको सुला दिया। अल्लाह ने इनको मौत दे दी कहो, या इनको सुला दिया। कितने साल? फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसा। मेरे साथ में पढ़ो ना, बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ने कितने साल सुलाया और फिर अल्लाह ने उठाया। क़ाल कम लबिथ। आहा, अल्लाह ने पूछा कितना सोए, कितना सोए? क़ाल लबिथ्तु यौमन औ बअद यौम। हज़रत उज़ैर ने फरमाया, अल्लाह 6 घंटे कह दूं, 12 घंटे कह दूं, 24 घंटे कह दूं? अल्लाह ने फरमाया, क़ाल बल लबिस्त मिअत आम। अल्लाह कहता घंटों की बात न करे, 100 साल के बाद हमने आपको उठाया है। सुभान अल्लाह बोलते सर, 100 साल के बाद हमने आपको जगाया है, 100 साल के बाद फिर जिंदा किया है। हज़रत उज़ैर ने कहा, अल्लाह जब 100 साल हो गए, 100 साल तक कोई खाए नहीं, कितनी भूख लगी होगी, कितनी प्यास लगी होगी। अल्लाह ने कहा, तुम्हारा खाना भी सलामत है, तुम्हारा पानी भी सलामत है। फन्जुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। बदबू जरा भी नहीं है, वैसा ही फ्रेश खाना, फ्रेश पानी, खा लो, पी लो। फिर कहा, अल्लाह एक चीज रह गई क्या? सवारी। अल्लाह ने क्या फरमाया? वो दूसरे महल्ले में जाओ,
وہاں سب مل جائے گا. وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اللہ نے فرمایا جاؤ جا کر دوسرے محلے میں اپنی سواری دیکھ لو. حضرت عزیر نے چیخ ماری اللہ یہ تو پھول گیا, پھٹ گیا, اس کے تو آتے بھی باہر ہو گئی, اس کی تو چمڑی بھی الگ ہو گئی, اس کی تو کھال بھی الگ ہو گئی. اللہ نے فرمایا میرا عزیر قدم بڑھاتا جائے گا, میں پورا جانور تیار کر دوں گا. فلما تبین لہ, جب ساری باتیں کھل کے سامنے آ گئی, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے کہا عزیر اب میرے بارے میں کہو میں کون؟ حضرت عزیر نے سجدے میں جا کر کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت عزیر نے فرمایا اللہ پورے یقین کے ساتھ کہوں گا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور تیرے سے بڑا طاقت والا. میرے دوستو اللہ بہت بڑے ہیں. بولو اللہ, صحیح میں اللہ بڑے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کتنے بڑے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہم کو نظر تو آتے نہیں. اللہ نظر آتے؟ کل دکھیں گے اللہ نہیں. اللہ نے کہہ دیا, اللہ نے کہہ دیا تیری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ میرے جلوے کو دیکھ سکے. بولو سبحان اللہ. لیکن اللہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں طاقت ہے, میں سب دیکھتا ہوں, تو موبائل پہ رات کو کیا کرتا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں 7واں پارہ. کون سے پارے میں لے جا رہا ہوں آپ کو؟ 7واں پارہ. اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیری آنکھوں میں طاقت نہیں تو مجھے دیکھ سکے, لیکن اللہ کہتے ہیں میں سب دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے. سچ بتاؤ اللہ دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ اللہ بہت بڑے ہیں نا. ارے بولو نا اللہ بہت بڑے ہیں نا. کبھی سوتے؟ کبھی اللہ کو ایسا جھونکا آتا ہے ہم کو بیان میں, کبھی ڈھپ کر کے مارتا ہے آنکھ, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی ایسا کرتا ہے نا. یہ تو اچھا ہے جموں سر میں بہت اچھا, ورنہ بہت جگہ میں بیان کرنے جاتا ہوں نا آگے بچوں کو بٹھاتے, میں بولتا ہوں یہ سگنل باکس ہے, کیونکہ یوں جھونکا مارے مطلب سمجھنے کا مولانا بہت ہو گیا, اب لمبا مت کھینچ بہت زیادہ. اب تو ماشاءاللہ سب جاگ رہے نا. اللہ کبھی سوئے نہیں, اللہ کو اونگ آئی, اللہ کو جھونکا آیا, کیسا معلوم آپ کو؟ قرآن میں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ آیت الکرسی. جمبو سر والوں کو کرسی یاد ہوگی, یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جن کو آیت الکرسی نہیں یاد ہوگی. گھر میں فریم بھی ہوگی, آیت الکرسی بولے گا بھی مکہ تھی لاؤ, مکہ مکرمہ تھی لاؤ, آیت الکرسی تیرے کو یاد ہے؟ نہیں میرے کو کرسی یاد ہے. اللہ کتنے بڑے ہوں گے کہ اگر یہ جب بات آئی تو بات بتاؤ. یہ آیت الکرسی ہے نا, وہ آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آ رہے, بولو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آ رہے, سامنے سے ایک صحابی آ رہے حضرت ابی, بولو حضرت ابی. اور حضرت ابی بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے, آواز بھی بہت اچھی تھی اور انداز ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ, ادھر آؤ. ابی آئے, ہمارے نبی نے پوچھا ابی ہاں قرآن یاد ہے نا؟ حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول یاد ہے, قرآن آپ کے سینے پہ اترتا ہے اس کے بعد میرے سینے میں آتا ہے. بولو سبحان اللہ, میرے کو برابر یاد ہے اللہ کے رسول. تو ہمارے نبی نے فرمایا اب تک جتنا قرآن اترا بتاؤ سب سے عظیم آیت کون سی ہے, سب سے جامع, سب سے اونچی آیت کون سی؟ تو حضرت ابی سمجھ گئے یہ تو میرا ایگزام ہو رہا ہے. اور ایگزام لینے والے کون؟ آپ کا رعب اور دبدبا کیسا ہوگا؟ مولانا ایوب صاحب کو پوچھو, ہم لوگ ترکیسر میں کتنا ڈرتے تھے. کتنی کلاس میں تو جانے سے پہلے, اب میں نام نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے ہی ہم کو بنایا ہے, وہ اگر مارے نہ ہوتے تو آج یہ کرسی پر ہم بیٹھے بھی نہ ہوتے. لیکن مولانا ایوب ہوتا تھا نا کتنی کلاسوں میں جانے سے پہلے یوں ہاتھ. تو میرے دوستو جب آج کے مولانا کا ایسا رعب اور دبدبا ہے تو ہمارے آقا تاجدار مدینے کے چہرے کا رعب اور دبدبے کا کیا عالم ہوگا. اور ہمارے نبی نے سیدھا امتحان لے لیا, ابی قرآن پڑھتے ہو نا؟ ہاں پڑھتا ہو. سب پڑھتے ہو؟ کہا بس آپ کے سینے میں پھر میرے سینے میں. تو بتاؤ سب سے اچھی آیت کون سی, سب سے عظیم آیت کون سی, سب سے جامع آیت کون سی؟
حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا امتحان مت لو، اللہ و رسول عالم، آپ کو معلوم میرے کو معلوم نہیں، باقی جتنا قرآن آپ دیتے میں یاد کرتا ہوں، باقی یہ سب سوال میرے سے مت کرو۔ ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ پوچھا، نہیں بتاؤ سب سے عظیم آیت کون سی؟ حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میرا امتحان مت لو، بہت کمزور آدمی ہوں، آپ تو بہت بڑے ہیں۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ کہا نہیں بتاؤ سب سے عظیم آیت کون سی؟ حضرت ابی نے کہا بتاتا ہوں لیکن معلوم نہیں میرا سوال، آپ کا سوال میرا جواب صحیح ہوگا کہ نہیں۔ فرمایا آیت الکرسی۔ بولو آیت ہمارے نبی نے ایسے دونوں ہاتھ پھیلائے، کہا آؤ آؤ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں صحیح جواب عطا کیا اور اللہ نے قرآن کا علم ہی تمہیں عطا کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ مطلب کتنی محنت سے وہ لوگ آیت الکرسی، اور یہاں کرسی کرسی، آیت الکرسی نہیں۔ اور آپ غور کرو نا، غور کرو، ایک آیت الکرسی میں اللہ نے 17 نام بیان کیے، اشارتن، دلالتن، کنایتن، ضمیر، اسم ظاہر، یعنی عربی گرامر کے حساب سے صرف آیت الکرسی میں کتنے نام ہیں؟ یعنی جس نے آیت الکرسی پڑھی سمجھو 17 مرتبہ اللہ کو پکارا، اس کو ایک بار پکارو وہ کہتا ہے میں آ گیا، 17 بار پکارو گے تو کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا آپ کو گننا ہے، 17 مرتبہ گننا ہے؟ ہاں بولو تو میرا تو کھانا وانا سب ہو گیا، میرے کو تو جانے کی فکر ہے ابھی، لیکن آپ کو گننا ہے تو انگلی پر گننا شروع کرو، میں گنواتا ہوں آپ کو، شروع کریں۔ اللہ، آپ بولتے جاؤ، 1 2، آپ صرف 1 2 3 بولتے جاؤ، میں گنوا دوں، انگلیوں پر گن رہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه یعلم، یعلم یعنی جاننے والا، کون جاننے والا؟ اللہ۔ یعلم کتنا ہو گیا؟ 10۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، چاہنے والا کون؟ اللہ۔ کتنا ہو گیا؟ 12۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظیم۔ ایک آیت الکرسی مکمل ہو گئی، 17 مرتبہ اللہ کا نام آ گیا۔ کرنے دھرنے والا کون؟ اور میں تو کہتا ہوں آیت الکرسی یاد کر لو، جمبو سر والو، بڑے بھی بوڑھے بھی جوان بھی، کرو گے انشاءاللہ؟ آئندہ آؤں گا تو پوچھوں گا انشاءاللہ، کیونکہ اس میں جو ہے نا اللہ، بھائی یہ میں کہاں بیٹھا ہوں معلوم نہیں، مسجد کی ہوگی کسی کے گھر کی ہوگی نہیں معلوم، لیکن بیٹھا ہوں، کس پر بیٹھا ہوں؟ کرسی۔ اللہ کہتے میری بھی کرسی ہے، اللہ فرماتے میری بھی کرسی ہے، عرش، عرش کے اوپر کرسی، ہاں بولو عرش، عرش کے اوپر کرسی۔ اس کی سائز کیا ہے؟ اس کی سائز تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی کرسی کی سائز کیا ہے معلوم؟ 7 آسمان اور 7 زمین کو ایک طرف رکھو تو چھوٹی انگوٹھی نظر آوے، کس کے سامنے؟ اللہ کے عرش اور کرسی کے سامنے۔ 7 آسمان ہم تو ایک دیکھتے ایسے، 7 ایک زمین دیکھتے ایسی، 7 سب کو جمع کرو تو چھوٹا سا انگوٹھی کا حلقہ، تو سوچو کہ اللہ کی کرسی اور اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا۔ جب کرسی اور عرش اتنا بڑا ہوگا تو اللہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کہاں سے کہاں ہوگا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور آیت الکرسی میں یہ مزہ ہے میرے پیارو کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ آیت الکرسی پڑھے کب پڑھے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، ہر
فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، جب بھی مرے گا تب مرے گا، کہیں بھی مرے گا، مگر مرے گا تو ایسا مرے گا نہ قبر میں عذاب ہوگا اور قیامت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ ابھی گھر جاؤ گے نا؟ یہ جواب بھی نہیں، گھر جائیں گے نہیں تو وہ حالت خراب کر دے گی، ادھر ادھر گئے تو۔ گھر جاؤ گے نا آپ لوگ؟ رات کو سونے سے پہلے اے جوانو ایک بار آیت الکرسی پڑھ لینا، ایک بار آیت الکرسی پڑھ لینا، کیا فائدہ ہوگا سنو گے تو دل۔ لیکن وہ موبائل چھوٹے گا تو آیت الکرسی پڑھے گا نا؟ ہم ہو نا، جب تہجد میں اٹھنے والوں کا وقت ہوتا ہے تب ہمارے جوان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، وہ مصلی بچھاتا ہے، یہ موبائل کو چارجر میں رکھتا ہے، چارجنگ کے لیے رکھتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی بستر پر ابھی رات کو ابھی یہ بیان ختم ہوئے اور جاؤ گھر پہ، اور گھر پہ جا کے اپنی بیوی بچوں کو کہو اور آپ خود بھی آیت الکرسی پڑھو اور سو جاؤ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ینام علی فراشہ، ہمارے نبی فرماتے کوئی بستر پر آئے ایک مرتبہ آیت الکرسی، یہ بھی نہیں کہا کہ 100 مرتبہ پڑھنا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، ہمارے نبی فرماتے پوری رات ایسی ہوگی، پوری رات ایسی ہوگی، فرشتہ تیرے قریب ہوتا جائے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ پوری رات فرشتہ تیرے قریب ہوتا جائے گا، حفاظت کرتا رہے گا، جان مال آبرو کی حفاظت کرتا رہے گا، فرشتہ دور نہیں ہوگا، شیطان قریب نہیں ہوگا۔ شان ہے میرے پیارو آیت الکرسی کی، تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ؟ تو فجر پڑھے گا تو پڑھے گا نا، فجر ہی نہیں پڑھے گا۔ یہاں بہت سارے بیٹھے 15 دن ہو گئے فجر نہیں پڑھی، جب فجر ہی نہیں پڑھا تو آیت الکرسی کب پڑھے گا؟ خیر میں تو آیت الکرسی پر آ گیا، خلاصہ میرے کو یہ بتانا ہے 3 کام کر لو، بس اب بات ختم کرنا ہے، 3 کام کر لو انشاءاللہ۔ آج جمبو سر کی اس مسجد میں بیٹھے ہیں، قسم اللہ کہ میں اور آپ جنت الفردوس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ 3 کام کرنا، جس میں پہلا کام بولو لا الہ، ایک اندر یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟ ادھر لوگوں سے شکایت نہیں کرنے کا، ہاں لوگوں سے شکایت نہیں کرنے کا۔ بہت ساری ماں بہنوں کی عادت ہے، شوہر گھر میں سے نکلا نا کہ فون، ہلو، کس کو معلوم؟ اپنی ماں کو، اور پھر روئے گی۔ اس لیے عورت کو رونا تو بہت جلدی آتا، ایسا لگتا ہے سر پہ آنسو کی ٹنکی لگی ہوئی ہے، پٹاپا، اور روتے روتے کہے گی ماں بہت دکھی چھو، ماں بہت دکھی ہوں، ماں بہت دکھی۔ تو ماں بھی وہاں سے روتے روتے کیا ہوا بیٹی کیا ہوا؟ کہا وہ بھی گئے، بہت ستاتے۔ کون؟ شوہر۔ تو ماں کہے گی اس کی ماں کو بولنا، ساس وہ تو ناگن ہے، وہی تو چڑھاتی ہے۔ اور کہا ماں وہ دیورانی جیٹھانی، توبہ 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 توبہ۔ اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس نے ماں کو فون کی ماں کو فون کی، ماں نے سنا، کیا اکھاڑا، کیا کیا ماں نے، کیا کر لیا؟ کچھ نہیں، ویسا کا ویسا ہی۔ کتنے لوگ، کتنے ہمارے بڑے بوڑھے، معاف کرنا معافی چاہتا ہوں، کتنے ہمارے بڑے بوڑھے نا یہاں پہ ظہر کی نماز میں آئیں گے، 4 رکعت سنت پڑھیں گے، 4 رکعت فرض، پہلی صف میں یا تو کرسی پر یا تو زمین پر، اور پھر اس کے بعد میں 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، پھر اس کے بعد دعا، اور پھر دھیرے دھیرے لکڑی لے کے جائیں گے۔ اب ایک بوڑھا یہاں سے، ایک بوڑھا یہاں سے، دونوں کی ملاقات ہوگی، السلام علیکم، کیم چھو، تمہاری طبیعت کیم چھے، شوگر کے وہ، پریشر کے وہ، ڈائبٹیز کے وہ، ہارٹ کے وہ سب سوال۔ پھر وہ بولے گا کہ میرا بیٹا میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ دوسرا بولے گا ہماری وہ بھی وچ ہے، کائے کو شادی کروائی وہی سمجھ میں نہیں آتا۔ سچ بتاؤ، چلو اس نے اس کو کہا، اب یہ جا کے اپنے گھر میں بولیں گے، وہ اپنے گھر میں بولے گا، اس طرح جمبو سر میں پوری بات سپریڈ ہو جائے گی۔ پرابلم سالو ہوا، پرابلم سالو ہوا۔ تو ہم سے بڑا پاولی کون؟ جو اپنے گھر کی بات باہر نکالا اور پرابلم نہیں، پرابلم ویسا کا ویسا ہی ہے۔ اس سے اچھا کیا کرتا معلوم؟ کسی کو کچھ نہ بولے، بولو کسی کو، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، صلاۃ الحاجت، اور اللہ اللہ میں دکھی ہوں، اللہ، عورت کہہ دے میں دکھی ہوں اللہ، دکھیاری ہوں اللہ۔ اور یہاں کسی کو بول کے کیا فائدہ؟ اللہ تیرے کو بولیں گے،
اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہی عورت جو گھر میں نوکرانی تھی 2 رکعت روزانہ نماز پڑھے اللہ اس کو رانی بنا دے گا. اس نوکرانی کو اللہ رانی بنا دے گا, کیونکہ اللہ خود قرآن پاک میں 20ویں پارے میں, کون سے پارے میں؟ 20ویں پارے میں اللہ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال آجا میرے دروازے پر آجا. اللہ کہتے ایک بار میرے دروازے پر آئے گا ساری پریشانی دور کر دوں گا اور زمین میں وہ عزت دوں گا. تجھے گھر کی نوکرانی سمجھتے تھے, اب گھر میں سب پوچھ پوچھ کے کام کریں گے. تیرا شوہر بھی تجھے پوچھ کے پانی پیے گا, تیری ساس بھی تجھے پوچھ کر کھانا پکائے گی, تیری دیورانی جیٹھانی بھی تجھے بڑا بنائے گی. تو گھر کی نوکرانی نہیں, تو رانی بنے گی, کیونکہ انہوں نے مخلوق سے تعلق جوڑا, تو نے اللہ سے تعلق جوڑا ہے. کریں گے بولو سب لوگ تیار ہے اپنے سارے پرابلم کس کے سامنے رکھنے کا؟ اللہ کے سامنے. تو ایک بات ہو گئی اللہ. اب دوسری بات پر بھی آ جاؤ تو 2-3 بات کر کے ہم چلے. دوسری بات, دیر تو نہیں ہو رہی نا آپ کو؟ میں دیر ہوتی ہوئی تو میں جاؤں. میں دوسری بات پکی کریں گے نا انشاءاللہ. ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. بہت ٹھنڈے بھائی, جان لاؤ اپنے اندر, جان لاؤ. ہم بوڑھے یہ میں بائی پاس آپریشن والا مولانا پاؤں سے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. لیکن آپ نے دیکھا نا مولانا ایوب کیسی باتیں کر رہے تھے, ایسا لگتا تھا کہ 60 سال کا آدمی بات کر رہا ہے, ایسا لگتا ابھی جوانی میں قدم رکھا. ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن, آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. قسم اللہ کی ہمارے نبی وہ نبی, بولو نا ہمارے نبی وہ نبی جو آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. معصوم اور معصوموں کے سردار ہمارے مصطفیٰ, بولو محمد الرسول اللہ. کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ذرا دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے. ساتھ دیں گے تو جلدی بات ختم کریں گے انشاءاللہ. پورا مجمع جو میں بولوں آپ بھی بولے, شروع کریں, بولنا شروع کریں. ہمارے نبی وہ نبی, بولو نا ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر. ہمارا کوئی ہالی ووڈ والا کر سکتا ہے ایسا؟ بالی ووڈ والا, کرکٹر لاسٹ بال پہ 6 مارنے والا, فاسٹ بال ڈالنے والا, کوئی کر سکتا؟ تو پھر اس کی فیشن کا کوئی بناتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جمبو سر کا محل معلوم نہیں, میں تو آیا کھایا اور یہاں بیٹھا. باقی کتنے لوگوں کو ہم صورت میں دیکھتے, وہ ٹی شرٹ پہنتا ہے وہی کلر کی جو وہ کرکٹر نے پہنا ہے, اور پیچھے نمبر بھی وہی جو وہ کرکٹر کا نمبر ہے, اور بال بھی ایسے. یہ بال تو اللہ, یہ تو سب نے ٹوپی پہنی ہے جمبو سر والوں نے, باقی میرے کو پہنا ہی ہے. یہ پہنی نہیں ہے, میرے کو پہنا ہی ہے. ابھی اگر سب کی ٹوپی اتارو تو کتنے جوان کیسے ملیں گے معلوم؟ یہاں پہ بال ہی نہیں ہے. یہ ایریا غریب ہے, ادھر بھی بال نہیں ہے. یہ ایریا یتیم ہے. اور پیچھے کی طرف دیکھو نا, یہاں بھی یہاں تک بال نہیں. وہ ایسا لگتا ہے وہ زکات کا ڈبہ. اور آگے ایسے بال ہوں گے, ایسے یوں کھڑے کھڑے, اور باقاعدہ یوں بائک پہ رہے گا, یوں کرتا رہے گا, یوں کرتا رہے گا. حالانکہ وہ کڑک مرغی کا پر لگتا ہے جو ایسا یوں کرتا ہے. وہ کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو کہتی ہوگی تیرے سے کم بخت کون شادی کرے گا. لیکن وہ کرکٹر نے ایسے بال بنائے, ہالی ووڈ والے نے بنائے, بالی ووڈ والے نے بنائے, تو میں نے بھی ایسا بنایا. اس کو بولنا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دے. کر سکتا کوئی؟ کر سکتا؟ اللہ کی قسم میرے پیارو, اللہ کی قسم, یہ کرکٹر ہوئے یا ہالی ووڈ ہوئے یا بالی ووڈ ہوئے یا کوئی بھی سیلیبریٹی ہوئے, وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. مصطفیٰ اکیلے ہیں جو مکہ مکرمہ کی زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. کہاں پر کمال بتاتے ہیں؟ آسمان پر. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کا اندھیرا, جیسے ابھی جمبو سر میں جو ٹائم ہے بولو رات کا, وہ تو الگ بات ہے کہ ہم نے لائٹ جلائی ہے, باقی رات کا
ابھی لائٹ نہیں ہوئے تو کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے. ہمارے نبی فرماتے ہیں, ہمارے نبی رات کا اندھیرا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں رات کا اندھیرا چھا چکا ہے. بولو رات کا اندھیرا چھا چکا ہے. ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا, پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا. 1400 صحابہ نے فرمایا ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اور ہمارے نبی علی کو کہے, علی تم کہتے تھے میری عصر کی نماز قضا ہو گئی, سورج تو ابھی بھی آسمان پر ہے, پڑھ لو اپنی عصر کی نماز پڑھ لو. میرے پیاروں قربان جاؤ, جو مغرب کے بعد کے وقت کو عصر کے وقت میں تبدیل کر دے وے وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ. میں دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں جب پڑھاتا تھا نا, تو میرا جو گھر تھا نا اس کو میں ٹیریس پہ گیا. کہاں گیا؟ اور میری بیوی کو بھی لے کے گیا. کہاں پہ؟ بھائی میری بیوی, اس میں آپ یوں کر کے کیوں دیکھتے ہو بھائی, میری بیوی کو لے گیا. اور وہ جمعرات کی رات تھی, تو میں ایسے دیکھا, چاند کو دیکھا, تو میں نے مولانا ایوب یوں کیا, یوں ہوا, میں نے 4 انگلیوں سے کیا, ہوا, پھر میں نے یوں دونوں ہاتھوں سے کیا, کچھ ہوا تو کچھ نہیں. میری بیوی کہتی کیا کر رہے ہو؟ وہ تو اچھا تھا, اوپر اشارہ کرتا تھا, دائیں بائیں نہیں تھا. تو میری بیوی نے کہا, تو میں نے میری بیوی کو سمجھایا, یہ تو غصے مت ہو, وہ اصل میں میرے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, تو میں نے دونوں ہاتھ کیے. اور بیوی غصے میں ہوئی کہ ایک تو ایسا پورا دن بیان, پورا دن پڑھانے کا, ایک تو بیوی کو وقت نہیں دینے کا, نبی تھوڑا بہت وقت ملا اس میں بھی چاند کے ٹکڑے کرنے کے لیے بیٹھے. اور بیوی غصے میں سیدھے نیچے چلی گئی. اور اس کو غصہ کرنے کا حق تھا, وہ بھی سوچتی ہوگی چاند بازو میں بیٹھا ہے تو اوپر کا کو جھک مارتا ہے یہ. بھائی جب چاند بازو میں بیٹھا تو اوپر کا کو اشارے کرتا, وہ بیوی بھی اپنی جگہ پہ. لیکن جب میں گھر میں گیا تو کیا ہوا ہوئے گا؟ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کیا ہوتا ہوگا گھر میں. ایک بار ذرا پکا یہ کہہ دو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی نبی. ایک چھوٹی چیز سناتا ہوں میرے پیاروں, چھوٹی چیز ارے ہے تو بہت بڑی چیز, بولنے میں بہت چھوٹی چیز ہے. معلوم ہے حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پہ جاتے تھے, بولو جاتے تھے نا پہاڑ پہ, جلدی بولو, جلدی بات ختم کرنا ہے, بولو پہاڑ پہ جاتے تھے نا, کس سے بات کرتے تھے؟ یعنی بولو نا کس سے بات کرتے تھے؟ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی, اور صبح سے بات چلی تو دوپہر سے بات چلی تو شام سے بات چلی تو بولو رات, اور رات سے بات چلی تو آدھی رات ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ آج بہت لمبی بات ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ بہت مزہ آ گیا. اور سچ بتاؤ نا, جس سے محبت ہوئے اسے بات کرنے میں کتنا اچھا لگتا ہے. کر کے مت دے رہے, فون آئے گا اس میں لکھا ہوگا ممی, تو اس وقت بات کیسا کرے گا؟ ہلو, ہاں. بیچاری ماں پوچھے گی کھانا کھایا؟ ہاں کھا لیا. ہاں ٹھیک ہے, میں آنے سے پہلے فون کروں گا. ہاں ٹھیک ہے, السلام علیکم. اور گرل فرینڈ کا فون آوے تو ہاں پوچھے گا تو نے کھانا کھایا؟ نہیں, تیرا باپ ٹفن لے کے آ رہا ہے. اور تیرے سر میں دکھتا تھا تو نے دوا پی کہ نہیں پی؟ کیوں تو ٹھیکیداری لے کے بیٹھا ہے؟ لیکن جس سے محبت ہوتی نا اس سے ادھر ادھر بات کرنے میں بڑا مزہ آتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی مخلوق سے تھوڑی بات کی تھی, کس سے بات کی تھی؟ اللہ سے. اتنا مزہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آج تو مزہ ہی مزہ آ گیا. صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کے رات سے لے کے آدھی رات بات ہوئی. تو اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ موسیٰ اتنی لمبی بات ہوئی ہے, جاؤ آج سے تم کلیم اللہ. آج سے تم, جیسا کبھی کبھی وہ اسٹیج پہ جاؤ نا تو اپنے کو ٹرافی دیتے, کبھی شال اڑاتے, کبھی پھول دیتے, اپنے کو بہت خوشی ہوتی, گھر پہ جا کے بولتے میرے کو ٹرافی ملی ہے. حضرت موسیٰ کو ٹرافی دینے والا خود اللہ. اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اتنی لمبی بات, تم کلیم اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے خوش ہو گئے, کہا اللہ آپ نے مجھے کلیم اللہ کہا. کلیم اللہ یعنی جو اللہ سے بات کرے. اللہ نے فرمایا بے شک تم کلیم اللہ.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اب مجھ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا نہیں، میرا آخری نبی آئیں گے وہ تم سے بھی مقام میں اونچے ہوں گے. بولو سر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا اللہ کیسے؟ میں کلیم اللہ. تو اللہ نے کہا تم کلیم اللہ، وہ حبیب اللہ. تم سب بولیں گے تم وہ آنے والے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت پہاڑ پہ پوچھا مل فرق بین الکلیم والحبیب. اللہ فرق کیا ہو گیا؟ اللہ میں کلیم اللہ، اللہ میں کلیم اللہ، میرے نام میں تیرا نام کلیم اللہ، آنے والے میں بھی ان کے نام کے ساتھ تیرا نام حبیب اللہ. تو اللہ فرق کیا ہوا؟ مل فرق بین الکلیم والحبیب. اللہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا بہت بڑا فرق ہو گیا. ارے بولو بہت بڑا. میرے ساتھ میں کہنا اللہ جل جلالہ نے فرمایا تم، آواز نہیں آ رہی، اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ، آنے والے حبیب اللہ. اللہ نے فرمایا بہت بڑا فرق ہو گیا. اللہ جل جلالہ عمن والوں نے فرمایا تم کلیم اللہ، تم کلیم اللہ. کلیم اللہ وہ الکلیم من یحب اللہ والحبیب من یحبہ اللہ. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کلیم اللہ. کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، آنے والے حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے. میرے پیارو قسم اللہ کی بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. بس اب اتنا ہی بولوں گا، آگے بعد میں کبھی، لیکن میں کو اتنا بتاؤ تو میں یہاں سے جاؤں. محبت کرتے ہو نا؟ میرے کو 2 باتیں پکی ہو گئی. بولو 2 باتیں ہو گئی. یہ دوسری بات میں تھوڑی بات باقی ہے، لیکن پہلے اتنا بتا دو. محبت کرتے ہو آپ لوگ؟ جمبو سر والے کرتے ہیں؟ ایک ساتھ میں بولو نا کرتے ہیں؟ کون کون کرتا ہے؟ دونوں. جو محبت کرنے والا وہ ہاتھ اوپر کرے، باقی لوگ نہ کرے. کرتے محبت کرتے؟ اب ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن. بولو مصطفیٰ کا دامن. پکی بات ایک دم، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی ڈھونگ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں. مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. ایک سوال پوچھو، یہ محبت کی پہلی نشانی ہے چہرہ. محبت کی پہلی نشانی. ابھی جیسے مولانا نے فرمایا نا کہ میں اجمیر گیا تھا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے وہاں پہنچایا. معلوم میں جب حالات پڑھ رہا تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہ جب حالات پڑھ رہا تھا، کیونکہ پڑھنا پڑتا ہے، پڑھ رہا تھا، محبت بھی ہو گئی ہے. دعا کرو کہ اللہ محبت میں کامیابی عطا فرمائے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حالات پڑھتا تھا تو اس میں حالات میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضور قلبی حاصل تھا. حضور، اب یہ سمجھ میں نہیں آوے اپنے کو حضور قلبی کس کو کہتے. میں نے اپنے شیخ کو پوچھا، میرے شیخ دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے، حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتوں کو پوچھا کہ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے کہ حضور قلبی حاصل ہے. تو میرے دوستو حضور قلبی کا مطلب ہے، حضور قلبی حاصل ہے مطلب خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں مجھے حضور قلبی حاصل ہے، یعنی گردن جھکاتا ہوں. بولو گردن جھکاتا ہوں، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. گردن جھکاتا ہوں، دل کے آئینے میں، جمبو سر والے بول دو نا، گردن جھکاتا ہوں، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. اور ہم صبح میں اٹھتے ہیں اور آئینہ دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے پر محمد کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے. کتنا فرق ہو گیا، سوچو کتنا فرق ہو گیا. اللہ ولیوں سے بھی محبت عطا فرمائے. چلو میں دوسری بات پر آ جاؤں. مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن. ایک بات پکی کر لو، مصطفیٰ کا دامن تھامنا ہے، تھامنا ہے تو ایک ارادہ کر لو 5 وقت کی نماز. اللہ کی قسم میرے دوستو، نماز ہے تو مصطفیٰ کا دامن ہے، نماز نہیں ہے تو مصطفیٰ کا دامن نہیں.
ارادہ کر لو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ پورا مجمع بولے گا، ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، کیونکہ مصطفیٰ کا دامن تو نماز کا دامن، یہ سمجھ لو نماز کا دامن ہے تو مصطفیٰ کا دامن ہے، نماز کا دامن نہیں۔ 1000 مرتبہ چلاؤ، چیخو، مصطفیٰ کا دامن نہیں ملے گا۔ آپ کہتے ہو کہ قاری صاحب تم کیسا بولتے ہو؟ سنو، حدیث میں لکھا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، بلند آواز سے، امت نماز پڑھے میری آنکھیں ٹھنڈی، امت نماز پڑھے میری آنکھیں، اس کا اپوزٹ کرو، نہیں پڑھے غصے والی۔ جو روز صبح میں مصطفیٰ کو غصہ دلاتا ہوگا اس کو گھر میں سکون کہاں سے ملے گا؟ کتنا بھی ایئر کنڈیشن کا ٹیمپریچر رکھ، سکون نہیں ملے گا، کیونکہ صبح 9 بجے اور تو نے مصطفیٰ کو ناراض کیا ہے فجر کی نماز چھوڑ کے۔ اس لیے ارادہ کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ 2 کام ہو گئے، میں نے کہا نا 3 کام کر لو آج جمبو سر کی مسجد میں، کل جنت الفردوس میں۔ تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، آمین بولو، یعنی آمین بولو۔ کیا گناہ معلوم؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ماں یا ہمارے ابا ہم سے ناراض ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں کیا لکھا معلوم؟ جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا یا جس نے اپنے ابا کو ناراض، یہ بھول جاؤ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھول جاؤ وہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ مت سوچ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا بڑھاپے میں تیرے کو دھکا بھی مارے، ہو سکتا بڑھاپے میں تیرے کو کچھ بولے بھی، لیکن اگر کسی کی ماں اس سے ناراض ہے یا باپ ناراض ہے، حدیث میں ہے یتقلب من جنب الی جنب ولا تجری الکلمۃ علی لسانی، موت کے وقت کروٹ پہ کروٹ لے گا، کومے میں آ جائے گا، مگر زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں میرے پیارو، ماں سے معافی مانگ لو نا بھائی، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس ہے، اسے بھٹکا ہوا۔ آج 3 ارادے کر لو۔ پہلا ارادہ دل میں لا الہ، دوسرا ارادہ نماز پڑھوں گا، نماز کا دامن تو مصطفیٰ کا دامن، نماز کا دامن نہیں تو مصطفیٰ کا دامن۔ تیسری بات ارادہ کر لو اپنے ماں باپ سے معافی مانگوں گا، صحیح میں ماں معاف کر دے گی۔ اب میں نے کیا ہوں، جاتا تھا ماں کے پاس، آپ بھی جاؤ، جا کے ماں کو بولنے کا ماں تیرے 3 بیٹے ہیں، ہم لوگ 3 بھائی اس لیے 3 بیٹے، ماں کو جا کے بولنے کا ماں تیرے اتنے بچے، ماں اس میں سب سے زیادہ نالائق ماں میں ہوں، سب سے زیادہ میں ستاتا ہوں، ماں باقی کوئی نہیں ستاتا، میں بہت ستاتا۔ سچ بتاتا ہوں، ماں کو جب ایسا بولتے نا تو ماں ایسا اپنا کاپتا ہاتھ لیتی ہے اور اپنے سر پہ رکھتی، نہ بیٹا تو نے کچھ نہیں کیا بیٹا، اور اگر کیا بھی تو جا معاف۔ ماں جب کہتی ہے نا معاف تو اللہ بھی کہتا ہوگا وہ ماں نے معاف کر دیا، میں 70 درجے زیادہ رحمت والا، میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا، کیونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دروازہ توڑ دیا ہم نے؟ ہاں، آج کل کے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، گھر میں آتا ہے وہ موبائل لے کے، کیا لے کے؟ موبائل، یا تو یوں بیٹھا ہوگا، باپ ادھر بیٹھا ہے یہاں موبائل پہ ٹک 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 کرتا ہوگا، باپ کو ایک بار نہیں پوچھے گا کہ ابا پاؤں دکھتا ہے، دوا پی، آپ کی شوگر کیسی ہے، آپ کا پریشر کیسا ہے؟ معلوم ہے سورت میں ایک باپ نے مجھے کہا قاری صاحب آپ کیا بولتے ہو، باپ جنت کا دروازہ، میرا بیٹا ملے تو کہہ دینا تیرا دروازہ کب کا ٹوٹ گیا ہے۔ ایک بات بتا کر بس یہ آخری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، سننا، ایک شخص آئے، کن کے پاس؟ امیر المومنین، بولو امیر آئے، اور آ کر کیا کہا معلوم؟ امیر المومنین میری ماں بہت بوڑھی ہے، میری ماں کی عمر تقریباً 100، بولو تقریباً 100، بہت بوڑھی ہے، بیچاری کیا کرتی معلوم ہے؟ کہتی ہے میرے کو پیشاب آئی، کیونکہ میری ماں چل نہیں سکتی، میری ماں جب بھی بولے پیشاب آئی تو میرے کو اٹھانے کا، ماں کو باہر لے جانے کا، باہر وہ زمانے میں جو بھی ٹوائلٹ بنا ہے وہاں ماں کو پیشاب کرانے کا، پھر ماں کو دھلانے کا، پھر ماں کو لے کے آنے کا۔ بولے یہ میری زندگی میں میں میری ماں کی خدمت کرتا، لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے؟ کہا عمر امیر المومنین ابھی کیا معاملہ ہے؟ میری ماں کہتی ہے میرے کو پیشاب آیا، آجا میرے کو اٹھا، میرے کو پیشاب آیا۔ کہا میں اٹھاتا ہوں، ماں کو لے جاؤں اس سے پہلے ماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے۔
کیونکہ ابھی بڑھاپا ہے، مثانے کمزور ہو گئے، تو میں اٹھاؤں اور وہاں تک لے جاؤں، اس سے پہلے کہا ایسا دن میں 9 سے 10 مرتبہ ہوتا ہے عمر، امیر المومنین دن میں کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ 9 سے 10 مرتبہ میری ماں آواز دیتی بیٹا 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 پیشاب پیشاب پیشاب، اور میں جاتا ہوں اور ماں کو اٹھاؤ لے جاؤ تو آدھے راستے میں میرے اوپر. تو اب سننا وہ کیا کہتے ہیں امیر المومنین عمر، ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے، بچپن میں ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا. میں نے بچپن میں ماں پر پیشاب کی اور ابھی بڑھاپے میں ماں نے میرے اوپر حق. حضرت عمر بہت روئے، روتے روتے کہا نہیں ہوا. تو کہا کیوں نہیں ہوا؟ اگر میں نے بچپن میں ماں کے اوپر پیشاب کیا ہے تو ماں نے بھی تو میرے اوپر پیشاب کیا ہے، اور یہاں تو میرے کو دھلنے کا، پھر اس کے بعد ماں کو دھلنے کا، اور پھر ماں کی، اور دن میں 9-10 مرتبہ. حضرت عمر نے کہا جب تیرے اوپر ماں پیشاب کرتی ہے نا، تیرے دل میں خیال آتا ہے اللہ بہت لمبی عمر ہو گئی، اب اٹھا لے. تیرے دل، تو بھلے پیشاب صاف کرتا ہے لیکن دل میں خیال آتا ہے کتنی تکلیف اٹھائے گی، کتنی ماں تکلیف اٹھائے گی، 100 سال تو ہو گئے، اب اللہ رحمت کے ساتھ اٹھا لے، اپنی آگوش میں لے لے. میری ماں تکلیف اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی. اور کہا جب تو پیشاب کرتا تھا نا تو تیری ماں مسکرا کر کہتی تھی اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت نصیب فرمانا. وہ تیرے بڑھنے کی تمنا کرتی تھی، تو ان کے جانے کی تمنا کرتا ہے. تو وہ شخص حضرت عمر کے پاؤں پر اپنا سر رکھا، کہا امیر المومنین صحیح کہا، میرے دل میں یہی خیال آتا ہے. تو کہا کہ تو جانے کی تمنا کرتا ہے، وہ آنے کی تمنا کرتی ہے. تو میرے پیارو ہم لوگ بھی ارادہ کر لو، اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، یا کبھی ہماری آواز ماں کی آواز کے اوپر ہو گئی، کبھی ہماری آواز باپ کی آواز کے اوپر ہو گئی، مرنے سے پہلے معافی مانگ لو، ورنہ موت کے وقت تڑپتے رہو گے، کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو یہ 3 کام کر لو. یہاں جمبو سر میں مسجد میں بیٹھے ہیں، کل جنت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1 لا الہ، نمبر 2 نماز کا دامن، نمبر 3 ماں اور باپ ناراض ہوں گے تو راضی کر لیں گے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا بہت سارے لوگوں کا، حاجی ادریس بھائی کا، حاجی سلیم بھائی کا، محمد ابراہیم بھائی کا، ساجد بھائی کا، سعید بھائی کا، اور جو علماء کرام میں دل و جان سے ان کا شکریہ ادا کروں گا. مولانا عبد الرحیم صاحب، مولانا عثمان صاحب، مولانا عبد المجید صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولانا داؤد صاحب، مولانا حنیف صاحب، مولانا رمضان صاحب، مولانا سلیم صاحب، مفتی محسن صاحب، حافظ شبیر صاحب، مولانا ایوب صاحب تو میرے جانے جگر، جو یوں کہوں کہ ہم ساتھ میں پڑھے اور ساتھ میں مطلب کئی سال ہم نے گزارے، اور آج ماشاءاللہ یہ جو یہاں جمبو سر میں کوششیں، کاوشیں، خدمتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. مولانا ساجد صاحب، اسی طرح بروڈا سے میرے بہت پیارے دوست آئے، مولانا اسماعیل صاحب بروڈا سے آئے، ہدایت بھائی، میرے بیٹے عمران بھائی، میرے بیٹے اظہر بھائی، جو لوگ میرے ساتھ میں آئے. اور میں سب سے زیادہ شکریہ کس کا ادا کروں گا معلوم؟ یہ بھروچ میں آیا ہی نہیں تھا ایک لمبے زمانے تک. مولانا بھروچ میں آنے، کہاں ہے لالا بھائی، کہاں ہے؟ پیچھے کہیں بیٹھے ہوں گے. یہ لالا بھائی اور سراج بھائی اور محبوب بھائی، یہ 3 بھائی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ میرے کو بھروچ میں دعوت دی. میں بھی اتنا خوش ہوا کہ بھروچ میں آنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. مولانا کیا مزہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم آپ کو؟ ہمارے سورت میں نا، سورت یا وہ علاقہ جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں جتنی سین ہے نا، سین چھوٹی سین، اس کو ہاتھ سے بدل دیتے. میں تو بمبئی کا رہنے والا، یہاں بڑا تعجب میں آ گیا، کیونکہ ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا، میرے کو آ کے کہتا ہے کہ مولانا میں ہورت آیا تھا، ہورت، پھر وہاں سے ترکے ہر، وہاں سے انکلے ہر. کیا ہے بھائی، اس کو جتنی بھی سین ہے سب کو ہاں میں بدلتا، نوساری کو نوہاری، ہورت، ترکے ہر، انکلے ہر. پھر اور میں جب یہاں بھروچ میں آیا تو میں کنتھاریا پڑھا ہوں، دارالعلوم کنتھاریا میں 2 مہینہ میں پڑھا ہوں. وہاں میں حیران ہو گیا کہ وہ وہاں صورت والے سین کو ہاں میں بدلتے، یہ لوگ چھوٹی سین پہ بھی 3 نقطے لگاتے. ہاں کیا کریں گے؟ قشم تھی موشائی،
میں نے کہا واہ بھائی، کہاں قسم کو کشم نے مشائے، یہ تو کیسے 3 نقطے کی جگہ 6 نقطے دباتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے لالا بھائی اور سراج بھائی کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ میرے کو برابر یاد ہے اس وقت ان کی والدہ بھی حیات تھی، وہ بار بار لالا بھائی اور سراج بھائی کو کہتی تھی میرے بچوں قاری صاحب کہاں ہے، قاری صاحب کہاں ہے، قاری صاحب کہاں ہے۔ اب تو وہ بھی مرحومہ ہو گئے، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ علاقے میں آئے، اور آج بہت خوشی ہوئی آپ کے درمیان میں آ کے۔ میں چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کو ایک تحفہ دے کے جاؤں، دوں؟ ملاقات تو سب کی کروں گا انشاءاللہ، لیکن ایک تحفہ دے کے جاؤں، ہماری دعا قبول کیسے کروانے کا ہے نا۔ بہت مرتبہ اپنے کو کمپلین ہوتی ہے کہ کتنا مانگا مانگا مانگا، وہ اللہ سنتا ہی نہیں سنتا ہے۔ ایک ڈھنگ سے جاؤ، ڈھنگ سے، ڈسپلن سے جاؤ۔ وہ کیا معلوم ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ ہماری اماں، بولو ہماری اماں حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر کہا مجھے اسم اعظم دے دو۔ اسم اعظم مطلب ایسا اللہ کا نام دے دو کہ ڈائریکٹ میں وہ نام لوں اور اللہ میری بات کو۔ ہمارے نبی مسکرا کر کہا نہیں دوں گا، نہیں۔ تو حضرت عائشہ نے نہیں دوں گا تو نہیں دوں گا۔ حضرت عائشہ آ گئی اور دعا مانگنے لگی۔ اب حضرت عائشہ دعا مانگے، ہمارے نبی مسکرائے۔ حضرت عائشہ دعا مانگے، روئے، اور ہمارے نبی جب دعا ہو گئی تو حضرت عائشہ نے کہا میں دعا مانگ رہی ہوں، آپ مسکراتے ہو؟ تو کہا جو تو نے مجھ سے مانگا تھا وہ تو نے تیری دعا میں کہہ تو دیا، جو تو نے مجھ سے مانگا تھا وہ تو نے تیری دعا میں۔ تو اب وہ کون سی دعا تھی جو حضرت عائشہ نے مانگی کہ جس میں وہ نام آ گیا کہ یہ دعا مانگو اور پھر اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری ہر مراد کو پورا کرے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ میرے کو معلوم ہے بڑی دعا ہے، جلدی یاد نہیں ہوگی، تو وہی کارڈ میں لے کر آیا ہوں۔ گجراتی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، حوالہ بھی ہے کہ یہ دعا ہم کو کہاں سے ملی ہے، واقعہ کیا ہے، سب لکھا ہوا ہے کارڈ میں۔ کن کو دیا؟ ہمارے ہدایت بھائی نے کارڈ کن کو دیا؟ مولانا امین صاحب کو وہ کارڈ دیا ہے۔ وہ باہر آپ کو کارڈ مل جائے گا انشاءاللہ، اس کو یاد کر لو یا اپنے جیب میں رکھو، دعا سے پہلے پڑھو، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ اب دعا مانگ لے۔ مولانا ایوب صاحب آپ ہی دعا کروا دیں، میں تھک گیا، اب دعا کروا دیں۔ یہ ان کو دیکھ کر نا، ہاں بالکل مولوی حذیفہ قاری شاہد، یہ تو ہمارے بہت خاص ہے۔ میرا بیٹا یہ گودرا سے آئے، یہاں کے نہیں ہے، گودرا سے آئے۔ ابھی میں ایک میرے کو معلوم نہیں، ابھی 2-4 دن پہلے کوئی جنگل میں لے گئے تھے بیان کے لیے، نام تھا فیناؤ۔ گئے کبھی آپ گئے؟ ارے مولانا اندر میں تو سمجھا کہ کونے میں جا کے مار دھاڑ کرنے والے تو نہیں ہے، تو وہاں بھی یہ میرے کو مل گئے تھے، وہاں بھی یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بیٹے کی طرح ہے گودرا کے، اور ان کا ایک مدرسہ ہے، وہ مدرسے کا نام فلاح دارین۔ ہمارے مدرسے کا نام بھی فلاح دارین، ان کے مدرسے کا نام بھی فلاح دارین۔ اور وہاں میں نے بچوں کا پروگرام سنا، عقل حیران ہو جائے، ایسا لگا جیسا کوئی دارالعلوم کا پروگرام ہوتا ہے۔ بہت محنت کر رہی ہے بھی، ان کے ساتھ میں جو پوری ٹیم ہے گودرا میں بہت محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کا بھی شکریہ، سب کا شکریہ۔ چلو لائٹ بند کر دو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد سبحان ربي العلي العلى الوخاب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ وہ بیان کرنا آسان ہے، اللہ تو کروا دیتا ہے، اللہ تو بلوا دیتا ہے اللہ، لیکن اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ بہت بڑے پاپی ہے اللہ، بہت بڑے پاپی ہے، بہت بڑے مجرم ہے اللہ۔ یہ تو تیرے سے بڑھ کر کون ہوگا جو سب گناہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ کوئی رات تو نے آج تک بھوکا نہیں سلایا،
ایک رات بھی ہم بھوکے نہیں سوئے، ایک رات پیاسے نہیں تڑپے، کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے، کبھی تو نے گھر سے بے گھر وطن سے بے وطن نہیں کیا۔ اللہ تو کریموں کا کریم ہے، اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، اللہ تو راضی ہو جانا، اللہ مہربانی کر کے اللہ تو ہم کو معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اتنے بڑے پاپی کو کیوں معاف کیا، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا اتنے بڑے مجرم کو کیوں معاف کیا۔ اللہ شیطان نے ہم کو کھلونا بنایا ہے، اللہ شیطان نے ہم کو کھلونا بنایا ہے، جو چاہا ہم سے گناہ کرواتا گیا، ہم کرتے گئے۔ اللہ اس وقت ہمیں تیرا خیال بھی نہیں آیا، اس وقت ہمیں مدینے کا خیال بھی نہیں آیا، ہم نے آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، تیرے نبی کا بھی خیال نہیں آیا۔ اللہ موبائل پر ہر گندگی ہم نے کی، ہر گناہ ہم نے کیا، بڑے بڑے پاپ ہم نے کیے، بس اللہ آج معاف کر دے، اللہ آج توبہ کرتے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو غنیوں کا غنی ہے، اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ اے اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہے نا ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، اور اللہ یہاں جتنے ایسے بیٹھے ہیں جن کے اماں ابا انتقال کر گئے، اللہ میری امی بھی گئی، ابا بھی انتقال کر گئے، اللہ میں نے دونوں کے جنازے کی نماز پڑھائی، اب سمجھ میں آتا ہے کہ اب نہیں آئیں گے، اللہ ماں کبھی نہیں آئے گی، ماں کبھی نہیں آئے گی، ابا کبھی نہیں آئیں گے، اللہ یہاں بہت سارے بیٹے ہوں گے جن کو اپنی ماں یاد آتی ہوگی، اللہ اپنے ابا بہت یاد آتے ہیں، اللہ ان کا احسان ہے اللہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے، اللہ بس دعا مانگتے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اپنے عطور سے معطر فرما، اللہ ان کی قبر میں رحمت عطا فرما، مغفرت عطا فرما، کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرما، الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، اللہ ماں ناراض نہیں ہو جاوے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت، ابا جنت کا دروازہ ہے وہ ٹوٹ نہیں جاوے، وہ ٹوٹ نہیں جاوے، وہ بیچارے کہتے کچھ نہیں ہے لیکن اندر اندر بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، اللہ ان کی توجہات کاملہ عطا فرما، الہ العالمین ماں باپ کی فرما برداری عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو حافظ عالم قاری مفتی دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما، ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ عالمہ معلمہ بنا، اے اللہ جو باتیں کہی گئی 3 باتیں، اللہ پہلی بات اللہ لا الہ الا اللہ، وہ توحید کامل عطا فرما، اللہ مصطفیٰ کا دامن عطا فرما، نماز کا دامن عطا فرما، ماں باپ کی خدمت عطا فرما، الہ العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، اللہ بہت کچھ کہنا ہوتا ہے لیکن اللہ کہنے سے بھی شرم آتی ہے، اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے سے بھی شرم آتی ہے، اللہ آسمان زمین کا تیور بتاتا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے، اللہ تو روٹ گیا ہے، اللہ راضی ہو جانا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ جو کنوارے غیب سے ان کے اچھے اچھے رشتے عطا فرما، اللہ جو شادی شدہ ہے آپس میں اللہ میاں بیوی میں خوب محبت پیدا فرما، الہ العالمین اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے ادا کروا، اللہ میں بھی بیمار ہوں اور بھی امت مسلمہ میں جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، اللہ مدارس مکاتب خانقاہ دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، الہ العالمین حفاظت فرما، شیطان کے شر سے نفس کے شر سے حاسدوں کے حسد سے فتنوں کے فتنے سے اللہ ہماری بھرپور حفاظت فرما، اللہ آج کے آنے کو قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، اللہ جن لوگوں نے خدمتیں کی اللہ ہم تو کیا کہیں گے، جزاک اللہ کہیں گے، اللہ تو اپنی شایان شان ان کو بہترین بدلہ عطا فرما اور ہم سب کے لئے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔